پوچھنا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ان کی تکفیر کرتے ہیں، ان کو کافر کہتے ہیں؟ جو آپ کی کتابوں میں لکھا ہے ان کے متعلق وہی کہتے ہیں، اوکے، قرآن و سنت۔ نہیں، آپ کا کیا عقیدہ ہے اس بارے میں؟ اس کا عقیدہ آپ کے بارے میں کیا ہے کہ وہ دونوں کافر تھے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، مجھے پتا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں میرے محترم ناظرین، کفر کے دو اقسام ہوتے ہیں۔ ایک کفر وہ ہے کہ ایک شخص جہارن کہتا ہے کہ پیغمبر کو نہیں مانتا، اللہ کو نہیں مانتا، قرآن کو نہیں مانتا، ٹھیک ہے نا، تو وہ کفر ہوتا ہے۔ کفر جہار وہ مثلا جو ہندوستان کے لوگ ہیں، انڈیا کے لوگ ہیں، چائنا کے لوگ ہیں، یا یہود نصارہ کے جو لوگ ہیں، وہ پیغمبر کو نہیں مانتے، تو وہ لازم ہوتا ہے کافر۔ ایک دوسرا کافر وہ ہے جو مسلمان ہو کے کافر ہوتا ہے۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ۔ جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم شہادت دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یعلم ان المنافقین لکاذبون۔ اللہ کہتا ہے کہ اللہ کو پتہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، کہ اللہ شہادت دیتا ہے کہ آپ منافق جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ منافق جو جھوٹ بولتے تھے، یعنی جھوٹے کہتے تھے کہ پیغمبر میں ہم شہادتیں جھوٹے انداز میں پڑھتے تھے نا، تو ان پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری حیات میں اسلام کے احکام جاری کر دیے۔ ان میں سے سب کو، اگر کوئی مرا ہے تو ان پہ نماز پڑھی، ان کو دفن کیا ہے، اگر وہ کوئی ان کا والد وغیرہ مرا ہے تو ان کو ارث دیا ہے، ٹھیک ہے نا، ان پہ منافقین کے، ان کے پہ کفار کے احکام جاری نہیں کیا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ ابوبکر عمر کے متعلق کیا ہے، ہم ان کو کافر کہیں، ہم ان کو نہیں کہتے کہ وہ اس طرح کافر تھے جیسے یہود نصارہ کے لوگ کافر ہیں کہ وہ نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ شہادتین پڑھتے ہیں، اس طرح نہیں، ان کا اس طرح وہ جیسے قرآن مجید میں کفر نفاق ہے، ہم اسی طرح کہتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کہتے ہیں کہ وہ معصوم عن الخطا ہے، کیا یہ آپ کا عقیدہ ہے؟ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ آپ کے جتنے بھی 12 ائمہ ہیں وہ سارے کے سارے معصوم عن الخطا ہیں؟ جی سر، معصوم۔ ٹھیک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، ان کی ولایت کب سے ہے؟ جب اللہ نے زمین آسمان خلق کیا، جب سے زمین آسمان۔ ٹھیک ہو گیا۔ کیا یہود کی کتابوں میں سے، نصارہ کی کتابوں میں سے، یا قرآن میں سے آپ یہ ثابت کر سکتے ہیں حضرت علی کی ولایت؟ اگر جب سے آسمان و زمین ہے، تب سے کتنے مذاہب آئے ہیں، یہودیوں کے، عیسائیوں کے، اور کتنے مصحف جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے تورات، زبور، انجیل نازل کی ہے، اس میں کیا حضرت علی کی ولایت کا ذکر ہے؟ تو عرض یہ ہے کہ ہم جو تورات انجیل جو ہے وہ فی الحال محرف ہے، ٹھیک ہے نا، فی الحال محرف، نہیں فی الحال تو کچھ نہ کچھ تو ہے نا، قدیم ہے، جدید ہے، کچھ نہ کچھ تو اس میں ہے نا۔ عرض یہ ہے کہ وہ محرف ہے، تعریف شدہ ہے، لیکن انجیل میں یہ ہے، فی الحال جو انجیل ہے، تورات ہے، اس میں یہ آیت موجود ہے کہ میں اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے 12 بادشاہ، 12 خلیفہ دنیا میں لاؤں گا، یہ حدیث موجود ہے۔ تو اچھا، ہاں، تو وہ، لیکن ہمارے کتب میں احادیث اہل بیت علیہ السلام میں یہ بہت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب انبیاء کو، جتنے بھی نبی بھیجے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو اہل بیت علیہ السلام کی امامت، 12 اماموں کی امامت کا ان کو حکم دیا تھا، اور ان کو حکم دیا تھا کہ اپنی امت سے ان کی امامت کا اقرار لے لو۔ اور خلقت سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے سب انبیاء سے، سب لوگوں سے، اہل بیت علیہ السلام کی اسلام کی کتب میں بہت موجود ہے کہ تورات و انجیل میں جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی نشانیاں موجود تھیں، اور اس میں حضرت نوح علیہ السلام نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت یوسف، حضرت یعقوب، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، اور بہت سارے انبیاء نے اپنے کتب میں، انہوں نے اپنے امتوں کو بتایا تھا کہ پیغمبر آخر الزمان آئیں گے، ان پہ ایمان لانا تو ان پہ ضروری ہے۔ اسی طرح انہوں نے 12 ائمہ علیہ السلام کا ذکر فرمایا تھا۔ تو لیکن قرآن مجید فرماتا ہے فوائل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا به ثمنا قلیلا ویل لهم مما كتبت ایدیہم ویل لهم مما یکسبون، کہ یہود و نصارہ کے علماء وہ ہیں جو اپنے ہاتھوں سے تورات انجیل لکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ کی جانب سے ہے، یعنی وہ نشانیاں وہ مٹا دیتے ہیں جو اللہ نے تورات انجیل میں اور انبیاء سلف نے بتایا تھا اپنی امتوں کو، اس کو وہ مٹا دیتے ہیں تاکہ یہود و نصارہ مسلمان نہ بن جائیں، اور اس میں غلط باتیں لکھتے ہیں اس کی جگہ۔ ٹھیک ہے، یہ بات تو آپ کی میں سمجھ گیا، وہ یہ تورات وہ ہو گیا، ٹھیک ہے، میں نے مان لیا تورات انجیل محرف ہے۔ آپ نے کہا جب سے زمین و آسمان ہے تب سے حضرت علی کی ولایت اور 12 ائمہ کی ولایت کی ہے، ایسے ہی ہے؟ بالکل۔ قرآن مجید میں سے دکھا سکتے ہیں حضرت علی کی ولایت؟ اس میں بہت ہے حضرت علی علیہ السلام، اگر یہ چاہتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کی ولایت خلقت آسمان سے پہلے کی میں ہم دکھائیں تو اس میں احادیث متواتر ہیں ہمارے اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام سے۔ اہل بیت، میں نے قرآن مجید کی آیت پوچھی ہے، میں اس میں آپ کو جواب دے رہا ہوں۔ دیکھو عزیز، قرآن مجید کی آیت ہو، میری بات سن، روایات، بھائی آپ نے مجھے پوچھا کہ آپ کا عقیدہ کیا، میں نے آپ کا عقیدہ بتا رہا ہوں، میں قرآن مجید کی طرف آؤں گا تو یہ بہت زیادہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خلقت اور اہل بیت علیہ السلام کی خلقت زمین و آسمان سے اسبق ہے، اس سے پہلے ملائکہ سے اسبق ہے۔ چلے بس آپ اس طرح کیجئے گا،
آپ نے یہ جو بات کی جہاں ہے کہ تک امیر المؤمنین علیہ السلام کی ولایت کا ذکر ہے اس کی مختلف آیات میں ان کی ولایت موجود ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. سب امت کا اجماع ہے کہ یہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی. اچھا میری بات سنیے، آپ نے کہا جب سے زمین و آسمان ہے تب سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ولایت ہے. کیا کسی ایک نبی نے بھی حضرت علی کا ذکر کیا ہو؟ عرض یہ کیا ہمارے 1,24,000 انبیاء پیغمبر میں سے کسی ایک نبی نے بھی حضرت علی کا ذکر کیا ہو؟ آپ نے کہا کہ تورات کے زبور میں 12 امام کا ذکر ہے، وہ دکھا دیجیے. تورات یا زبور میں یہ حدیث ہے کہ 12 امام ہوں گے اور امتیوں کو ان کا حکم ماننے کا کہا گیا. وہ دکھانے میں ٹائم لگے گا، نکالنے میں ٹائم لگے گا. اتنی اچھا میں دکھا دوں گا لیکن اس میں ٹائم لگے گا. 1 منٹ آپ صبر کیجیے.